الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون ویمنعون الذین هم یراعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں تمام آنے والے مرید اور معتقد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ ہمارا ہفتے واری اجتماع و خانقاہ محبوب اولیاء میں ہمارا مقصد ہماری اور آپ کی اصلاح ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے شرک اصغر پر ہوگا۔ شرک اصغر کیا ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ رجب کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مہینوں کو مبارک کہا۔ یوں تو سارے مہینے افضل ہے، لیکن یہ 4 مہینوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینے کا نام ذی القعدہ ہے، جس کو ہم بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں، اور ایک مہینے کا نام ذی الحجہ ہے، جس کو ہم حج کا مہینہ کہتے ہیں، اور ایک مہینے کا نام محرم ہے، اور یہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کا بھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی مکے کے کفار اور قریش، تو مکے کے مشرکین جو تھے وہ ان مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے۔ ادب مطلب یہ تھا کہ وہ جو ذری بات پر لڑ لیتے تھے، لیکن یہ مہینوں میں یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے جو مہینے ہیں، ان مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، اپنے تلواروں کو باہر نہیں نکالا کرتے تھے۔ پھر اسلام نے آ کر نے پھر بھی یہ مہینوں کی اہمیت کو اور اجاگر کیا اور روشن کیا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ رجب کا مہینہ پہلے سے ہی مبارک مہینہ ہے، اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کا مہینہ کہا۔ اس لیے اب بعض احادیث میں آتا ہے کہ رجب کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بھی اجر کو بڑھا دیتا ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح رجب کے مہینے میں بھی، کیونکہ رمضان شریف میں تو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا بہت رجب کے مہینے کے میں بھی نیکیوں کو اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے رجب میں 1 روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر روزے رکھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس نے رجب کے مہینے میں 7 روزے رکھے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور جس نے 8 روزے رجب کے مہینے میں رکھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے 8 دروازے بھی اس کے لیے کھول دے گا۔ اور اس مہینے میں اگر کوئی 15 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی دعا ہوگی اس کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ مبارک مہینہ، رجب کا مہینہ، روزے رکھنے کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرنے کا اس مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کئی اولیاء کرام کے عرس بھی آتے ہیں، جیسا کہ اس مہینے کے پہلے اشراء میں خواجگان ہند الولی عطا رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ عرس کی محفل میں آنے والے اتوار کو بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ ہم منائیں گے۔ اللہ اگر زندگی رکھا تو انشاءاللہ آپ ضرور تشریف لے آنے والے اتوار کو جشن غریب نواز ہم منائیں گے۔ اور اسی مبارک مہینے میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک بھی ہے، عرس شریف جو 15 رجب کو ہے اصل میں، اور یہی وہ مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں کاتب رسول اور اس امت کے ماموں، سارے مسلمانوں کے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی 22 رجب کو ہوتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ وہ ہے کہ اسی مہینے کی 13 رجب کو سید السادات مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا بھی مہینہ ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ اسی مہینے کے 14 رجب کو عطا رسول خواجہ غریب نواز کی بھی ولادت کی تاریخ ہے۔ 6 کو عرس پاک کی تاریخ ہے، 14 کو ولادت کی تاریخ ہے، پیدا ہونے کی تاریخ ہے۔ تو یہ مہینہ، اور پھر جو ہے اسی مہینے میں جو آنے والا اتوار ہے، اسی اتوار کو سیدنا مرشدنا مولانا حضرت سیدنا ابو حسین احمد نوری ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارک ہوتا ہے، جو پیر و مرشد ہے اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت کے جو پیر و مرشد ہے وہ تو انشاءاللہ وہ آنے والے اتوار کو ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس لیے محفل آنے والے اتوار کو رکھیں کہ عرس غریب نواز بھی ہوگا اور عرس محفل نوری بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یوں تو یہ مبارک مہینہ، اس کی کئی خصوصیات ہیں، کئی بزرگوں کے عرس بھی آتے ہیں، پھر اللہ پاک نے اس مہینے میں جو ہے اس کی شان، اس کی عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ احادیث پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کو عظمت کو بیان فرمایا۔ یہ مختصر سا تعارف تھا آپ کے سامنے اس مہینے کے متعلق، کچھ باتیں میں نے عرض کی ہے۔ آئے اپنی اہم ٹاپک شرک اصغر کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ہم لگاتار مسلسل اپنے اندر کی غلطیوں، برائیوں، باطنی گناہوں کی طرف، کیونکہ ایک مرید کو خاص طور پر طریقت اور تصوف پہ چلنے والے کو، یوں تو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے جو گناہ حرام ہے، جو کام حرام ہے، اس کا جاننا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کے بارے میں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے آپ۔ تو یہ جو کورس ہم لگاتار اتوار کو حسد کے بارے میں، تکبر کے بارے میں، پھر آج شرک اصغر کے بارے میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنا فرض ہے، نماز کی طرح۔ جیسا نماز پڑھنا فرض نہیں، نماز سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، کیونکہ یہ چارے چیزیں صرف عالم صاحب یا مولوی صاحب کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو چیزیں حرام اور ہے وہ بھی سیکھے، جو حلال ہے وہ بھی سیکھے۔ تو یہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو فرض علوم کی بات بھی ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بتا رہے ہیں۔ تو آج اور کچھ ظاہری گناہ اور کچھ باطنی گناہ ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر طریقت پہ چلنے والے کو ضروری ہے کہ وہ یہ گناہ حسد، تکبر، شرک اصغر، اس کے بارے میں تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک پیر صاحب
اگر مرشد بننا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے اس کا دل پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اتنا بڑا بھی پیر بن جائے، مرشد بن جائے، یعنی والد کی دنیا سے جانے کے بعد باپ کی سیٹ پر بیٹھ کر کہے کہ میرے والد تو بہت بڑے ولی تھے، میں بھی ان کا بیٹا ہوں، جانشین ہوں، تو نسل سے رہنا اچھی بات ہے، اولاد ہونا اچھی بات ہے، لیکن صرف اولاد ہونے سے ولایت نہیں ملتی۔ ولایت کے لیے تقوی، پرہیزگاری، علم، اخلاص بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ صرف بیٹا ہونے سے ولایت نہیں ملتی، صرف بیٹا ہونے سے کوئی بندہ ولی نہیں بن جاتا، ولی کا بیٹا ہونے سے کوئی اتنا بڑا مقام نہیں بنا۔ بہت اچھی بات ہے نسب، رشتہ داری، کسی ولی کا بیٹا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھے رشتہ داری، نسب جو ہے یہ ایمان کے بعد فائدہ پہنچاتا ہے۔ کسی ولی کا بیٹا ہو اور صحابہ کی گستاخی کر رہا ہو تو پھر وہ ہمارے جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ اصل ایمان ہے۔ ایمان کے بعد رشتہ داری ہے، خاندان ہے، عزتیں سب ایمان کے بعد ہے۔ تو لہٰذا آج یہ سارے موضوع جو ہم بیان کر رہے ہیں، ایک مرید کو حسد، تکبر، شرک اصغر اور انشاءاللہ اپنے وقت پر باتیں آئیں گی، ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، ہمیں تو اور زیادہ ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے امام محمد غزالی ہے کون؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ علم نفسیات کے زبردست ماہر، اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی بہت سی کتابیں خود غوث اعظم بھی پڑھا کرتے تھے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے 505 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، اور غوث اعظم 470 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 18 سال کی عمر میں غوث اعظم جیلان سے بغداد آئے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں 505 ہجری یعنی جب غوث اعظم کی عمر مبارک 30 سال یا 35 سال تھی، تب امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پردہ فرمائے۔ تو اگر اتنا بڑا امام ہو اور غوث اعظم ضرور ان سے ملاقات کی ہوگی، علماء فرماتے کہ دور ایک تھا، غوث اعظم کا طالب علم کا دور تھا، اور امام محمد غزالی ان کے احسانات سارے مسلمانوں پر بہت زیادہ ہے۔ امام محمد غزالی کو اللہ تعالیٰ نے علم نفسیات اور عقلیات کا ایسا علم عطا فرمایا تھا، مطلب جو لوگ اسلام کو، کرامات کو، نبی کے معجزے اور ولی کی کرامات کو اپنی عقل سے تولا کرتے تھے، قرآن کو اپنی عقل سے تولا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دور میں ایسا جواب دیا، وہ اسلام کا تعریف کرنے والے بن گئے، یعنی ہر چیز کو عقل سے تولنے والے۔ ان کو ایسا جواب دیا کرتے تھے امام محمد غزالی عقلی طور پر، تو جن کے پاس ان کے جواب سننے کے بعد پھر وہ لوگ کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا اور وہ فوراً ایمان لا لیتے تھے۔ آپ کی بہت سی کتابیں مشہور ہیں، کیمیاء سعادات آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مکاشف القلوب آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور احیاء علوم آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، معراج العابدین یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ 4 کتابیں میں نے نام بتائے، اور بھی بہت سی کتابیں آپ کے ہیں، لیکن یاد رکھیں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے اکابر بزرگ ہیں جو آج تک بھی دنیا بھر کے مدرسوں میں آپ کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، یعنی ہر عالم جس کے علم کے لوہے کو مانتا ہے۔ اور ایسا علم کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جب حضور کی آسمانوں پر ہوئی،
اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوگے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوگے، نبی نہیں ہوگے، نبیوں کی طرح ہوگے، یعنی جو کام نبی کرتے تھے وہ کام میری امت کے علماء کر کر بتائیں گے۔ یہ حدیث سرکار نے بیان فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ملاقات کر کر کہتے ہیں آپ نے جو یہ فرمایا کہ آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوگے، آپ اپنی امت کے کسی عالم سے میری ملاقات کرائے یا رسول اللہ تاکہ میں اس کو دیکھوں اور اس سے کچھ سوال کروں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روحوں کی دنیا پر، آسمانوں پر نظر ڈالی۔ یہ روحوں کی دنیا ہوتی ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، عالم ارواح کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نا عالم ارواح ہے کیا، یہ سارے مولویہ بتا لے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران 3 پارے میں کر دیا ہے، آیت میثاق میں، جہاں اللہ پاک نے عالم ارواح کا ذکر کیا ہے۔ بہت غور سے سنیں، میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام و مرتبے کو بتا رہا ہوں، پھر ایسے ولی کا میں قول آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ پہلے آپ سنیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غوث اعظم کے دور میں 505 ہجری میں پردہ فرمایا، اور جب غوث پاک کی کتابیں غنیۃ الطالبین اور آپ کے خطبے فتوح الغیب ہم جب پڑھتے ہیں تو فتوح الغیب غنیۃ الطالبین کتابیں غوث اعظم کی ایک طرف رکھو، اور امام محمد غزالی کی کتاب کیمیاء سعادات احیاء علوم ایک طرف رکھو، تو دونوں کتابیں کافی میچ ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غوث اعظم نے امام محمد غزالی کی کتابوں کو بڑے ہی محنت کر کر پڑھا، سمجھا، پھر ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھا۔ جن باتوں کو غوث اعظم اپنی کتاب میں لے رہے ہو وہ امام محمد غزالی کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک اور بات سمجھا کر میں بات کرتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضور جب معراج کی رات گئے تھے، آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، کہا آپ اپنی امت کے کسی عالم سے ملاقات کرائیے، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحوں کی دنیا پر نظر ڈالی، تو آپ کی نظر، آپ کی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پیدا ہونے سے پہلے روحوں کی دنیا پر نظر ڈالی، ان روحوں کی دنیا میں سے آپ کی نظر امام محمد غزالی پر پڑی۔ سرکار نے ان کی روح پاک کو بلوایا، امام محمد غزالی سامنے آئے، سرکار نے فرمایا موسیٰ یہ ابھی تو پیدا ہوئے نہیں، ان کی پیدائش میرے دنیا سے جانے کے 500 سال بعد ہی پیدا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو میری امت کا بہت بڑا عالم بنائے گا، عالم بنائے گا۔ اب ان سے سوال کرو جو تم سوال کرنا چاہتے ہو۔ یہاں میں موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کو معاذ اللہ گھٹا نہیں رہا ہوں، نبی ولیوں سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، نبی کا مقام۔ میں یہاں امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے علماء کا مقام بتانا چاہتا ہوں، بزرگوں کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کے غلاموں کی کیسی شانیں ہیں۔ تو لہٰذا امام محمد غزالی، بھائی جب بچہ روح، ہم پہلے روحوں کی دنیا میں تھے، بعد میں ماں کی پیٹ میں آئے، ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد جب پھر دنیا میں آتے، تب بڑے ہونے کے بعد یہ بات کی بات ہے کہ آپ کا نام کیا ہوگا، آپ عالم بنیں گے، حافظ، یہ بات کی بات ہے، لیکن امام محمد غزالی روحوں کی دنیا میں ہے، سرکار فرما رہے یہ میری امت کا عالم بننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام محمد غزالی سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اب سوال ہو رہا ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، تو امام محمد غزالی، نام تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ رکھتے، لیکن ولیوں کی شان دیکھو، غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام محمد غزالی نے فرمایا یا نبی اللہ میرا نام محمد ہے، میرے والد کا بھی نام محمد ہے، میرے دادا کا بھی نام محمد ہے۔
ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن اپنا بھی نام جانتے ہیں، ابا کا بھی نام جانتے ہیں، دادا کا بھی نام جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نے صرف تمہارا نام پوچھا، تمہارا نام پوچھا، تم اپنا نام بھی بتاتے ہو، والد کا بھی نام بتاتے ہو، دادا کا بھی نام بتاتے ہو، اتنی لمبی بات۔ تو امام محمد غزالی نے فرمایا کہ اے نبی اللہ، جب آپ جنگل میں جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ بات آپ نے نہیں روکی، پھر آگے آپ امام محمد غزالی صرف عصا ہے کہہ کر رک جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کیا کہا اس سے، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، ان پتوں سے جانوروں کو کھلاتا ہوں، فلا فلا کام کرتا ہوں۔ اتنی لمبی بات آپ نے کیوں کی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں امام محمد اصل میں بات اللہ سے کر رہا تھا، اور اللہ کا بندہ اللہ سے بات کرو تو چاہتا ہے کہ زیادہ بات ہو، لمبی بات ہو، تو کسی نہ کسی باتوں میں بات ملا لیتا، تو میں نے ملا دیا تھا، اللہ سے بات کر رہا تھا۔ تو امام محمد غزالی فرماتا ہے میں بھی تو اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بھی بات آپ سے زیادہ دیر ہوتے رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی تھے، آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا جلال کیا تو سرکار نے اپنی انگلی مبارک سے امام محمد غزالی کے کھاندے پر دبایا، دبا کر کہا کیا کر رہا ہے، نبی ہے۔ جب امام محمد غزالی پیدا ہوئے تو آپ کے مونڈے مبارک پر سرکار کے وہ انگلی کا نشان مبارک موجود تھا۔ یہ اب اس سے اندازہ کرے کہ امام محمد غزالی کتنے بڑے عالم ہیں، غوث اعظم جن کی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا میری امت کا عالم ہوگا تو کیا، حضور نے خود سند دی وہ علم کی۔ وہ امام محمد غزالی کی باتیں کتنی وزندار ہوں گے، وہ امام محمد غزالی کی کتابیں پڑھ کر اگر آپ کبھی دکھیں گے تو آپ کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ اب سنیے امام محمد غزالی کیا کہہ رہے ہیں۔ منہاج العابدین میں بھی آپ کا یہ قول ہے، کتاب کا نام احیاء علوم میں بھی آپ کا یہ قول مبارک موجود ہے۔ امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ انسان کون ہے، کیونکہ دیکھیے امام محمد غزالی عقلی طور پر بھی اللہ پاک نے آپ کو ایسا علم دیا تھا کہ عقل کے ذریعے سے بھی لوگوں کو دین سمجھاتے تھے، قرآن حدیث سے بھی سمجھاتے تھے، کرامات سے بھی، لیکن عقل سے بھی سمجھاتے تھے، کیونکہ آپ کو اس میں زبردست مہارت تھی۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا لوگوں کو بتا انسان کون ہے، سوال دیکھیں کتاب میں کوئی بات ہے انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور انسان وہ ہے جو چلتا ہے پھرتا ہے، جس کے ہاتھ ہو دو، پیر ہو دو، آنکھیں ہو دو کان ہو، زبان ہو، ہونٹ ہو، وہ کھانا کھاتا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، اڑتا ہے، یہی انسان ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ سارے کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ غور کریں، یہ عقلی طور پر ایک مثال دے رہے ہیں، چلنا جانور بھی چلتا ہے، اٹھنا پھرنا جانور بھی کرتا ہے، کھانا پینا جانور بھی کرتا ہے، اس کے بھی ہاتھ پیر آنکھ ناک زبان سب ہوتی ہے، ہونٹ بھی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، تو انسانوں کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ کہا حضور آپ بتائیں آپ کی نظر میں انسان کون ہے، کیونکہ عقل سے سمجھانا ہے نا بھائی۔ دیکھو اس کو آسان کر کے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، انہوں نے تقریر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی جگہ بنایا، جو بھی چاہے دنیا میں جتنی چیزیں بنی ہیں سارے بنانے والا اللہ ہی ہے نا، انسانوں کو حیوانوں کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ خوبصورت بنایا۔ یہ ایک مولانا بیان کرتے کرتے بولے، تو محفل میں ایک عقل والا بھی بیٹھا ہوا تھا، انہیں بولا بیان ختم ہونے کے بعد مولانا کے ساتھ باغ میں گئے، جاتے جاتے مولانا آپ نے ابھی تقریر کی اور فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ خوبصورت بنایا ہے، میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ اب عقل دوڑانے والے ہر جگہ دوڑا لیتے ہیں، کرامت ہوا میں اڑے ایسا کیسا اڑتا ہے انسان، دل کی بات ایسا تو کر ہوتے ایسے ہر دور میں۔ تو انہوں نے کہا، مولانا نے کہا کیا بات ہے بولو، تو دیکھو آپ نے کہا اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ خوبصورت بنایا، بولے ہاں، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں میری عقل سے، بولے کیا ہے، کہ دیکھو آم اتنا چھوٹا ہوتا ہے آم، اور اتنے موٹے جھاڑ پر لگتا ہے، اور تربوز اتنا بڑا ہوتا ہے، ایک پتلے سے جو ہے اس کی بیل پہ تربوز لگتا ہے جو زمین میں لٹکتی ہے،
مولانا نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو عقل تو یہ کہتی ہے اتنا چھوٹا آم اتنے موٹے جھاڑ پر، اور تربوز جو ہے پتلی سی بیل جو زمین پہ لٹکی اس پر، عقل تو یہ کہتی ہے کہ تربوز جھاڑ پر لگنا چاہیے اور آم زمین پر لگنا چاہیے بیل پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ خوبصورت بنایا۔ تو مولانا نے سمجھا دیکھو اللہ کی کئی حکمتیں ہیں اس میں۔ نہیں میں اپنی عقل سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ عقل والے ہر طریقے سے بولتے نا بہت ہوشیاری کی باتیں کر رہا، ڈیڑھ ہوشیار ہمارے حیدرآباد کے زبان میں ہم بولتے ارے بہت ڈیڑھ ہوشیار ہو گیا انہیں، تو ڈیڑھ ہوشیاری کی باتیں کر رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ مولانا اس کو سمجھا رہے دلائل سے، سمجھ نہیں رہا کیونکہ سر پہ ٹوپی نہیں تھی، جینٹل مین تھے وہ، چکنا سر تھا پورا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے۔ اچانک ان کے سر پر، کیونکہ باغ بھی اتفاق سے آم کا باغ تھا، وہ جا رہے تھے بات کرتے، ان کے سر پر آم ٹوٹ کر گرا۔ کیا گرا؟ آم گرا۔ تو مولانا نے فوراً کہا اگر اس جگہ اگر تربوز گرتا تو آم گرا تمہارے سر کو کچھ نہیں، اگر تربوز، اگر تم کہہ رہے کہ تربوز رہنا تھا یہ جھاڑ پہ، تربوز گرتا تو یہ تمہارے کھوپڑی کا حال کیا ہوتا؟ تب وہ بولے نوجوان کو سمجھ گیا ہاں اللہ نے ہر چیز کو اپنی جگہ جو بنایا ہے اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں، اپنی جگہ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ تو عقلی طور پر بھی بندوں کو خدا کی قدرت سمجھانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کسی کو یہ مالکہ دیتا ہے، یہ خوبی دیتا ہے، عقلی طور پر بھی دلائل کو سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کیمیائے سعادت امام محمد غزالی کی پڑھیں گے تو دل، رگ، دماغ، آنکھیں، زبان کے بارے میں جو عقلی دلائل آپ دیے نا کہ آج کا سائنٹسٹ بھی پڑھ کر حیران ہو جائے گا۔ اور پڑھنا ہے وہ لوگ، وہ پڑھ کر آگے بڑھے، ہم پریشان ہیں۔ ہم سائنٹسٹ نے ایسی بات کہی دل کے بارے میں، سائنٹسٹ نے ایسی بات کی آنکھوں کے بارے میں، سائنٹسٹ نے ایسی بات کہی کانوں کے بارے میں، سائنٹسٹ نے ایسی بات کہی دماغ کے بارے میں۔ میں نے کہا سائنٹسٹ آج کہہ رہے ہیں، ہمارے بزرگان دین اور حضور کے غلام نے کئی 100 سال پہلے بتا دیا ہے۔ اسلام اس لیے بزرگان علماء کہتے ہیں سائنس جو ترقی کر رہی ہے اس کے پیچھے سب سے پہلے اسلام کا ہاتھ ہے، ساری چیزیں اسلام میں موجود ہے۔ تو امام محمد غزالی انسان کو عقلی طور پر سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا انسان کون ہے؟ تو انسان سے چلنے پھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے کا نام ہوتا تو جانور میں بھی تو یہ سارے خوبیاں ہیں۔ لوگوں نے فرمایا حضور آپ بتائیے پھر انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا انسان وہ ہے جس کے پاس عقل ہو اور علم ہو، اور یہ دو چیزیں عقل اور علم جانور کے پاس نہیں ہوتی۔ جانور کے پاس نہ عقل ہوتی نہ علم ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انسان وہ ہے کہ جس کے پاس عقل اور علم ہو۔ آپ دیکھیں جاہل آدمی کو کیا ہوتا ہے، کیا جانور کی سی حرکت کر رہا، ہم بولتے نہیں آج بھی مثال دیتے نا جاہل ان پڑھ آدمی کو، ارے یار انہیں تو جانور ہے، جاہل ہے۔ یہ مثال جو ہم دیتے ہیں اس سے بھی ہم کو خود کو تجربہ ہو جانا چاہیے کہ ہماری بھی عقل بتاتی ہے کہ جس کے پاس عقل اور علم نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو جانور ہے، تو جانور ہی کے پاس یہ نہیں ہوتے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہاں انسان بننا ہو تو عقل سلیم کی دعا بھی کرو اور علم بھی حاصل کرتے رہو۔ تو بغیر علم کے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی، خدا کی عزت و جلال کی قسم اگر میرا ٹاپک یہ نہ ہوتا تو اسی 4 جو میں بتانے جا رہا ہوں اسی قول پر میں بیان ختم کر سکتا ہوں، اتنی باتیں ہیں، لیکن مجھے آپ کو اسی باتوں میں سے شرک اصغر کے بارے میں سمجھانا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس لیے سرکار پہلے فرما امام محمد غزالی علم والا جس کے پاس عقل ہو اور علم ہو وہ انسان ہے۔ آپ اسی ایک بندہ پڑھا لکھا آدمی ہو اور ایک ان پڑھ آدمی، آج دیکھ لیں کتنا فرق ہوتا ہے دونوں میں، پڑھا لکھے میں اور ان پڑھ آدمی میں، اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ الگ پڑھے لکھے کے آدمی کا، اور ان پڑھ کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ الگ۔ تو یقیناً علم جو ہے انسان کو جانوروں سے جیسے صفت سے جو خوبیاں ہمارے اندر ہے وہ جانور کے اندر بھی ہے صفت، لیکن ایک صفت نہیں ہے وہ علم اور عقل کی جو انسان کو ملتی ہے، وہ جانور کو نہیں ملتی۔ تو یہ صفت آ جاتی ہے، یہ خوبی جب بندے کے اندر آ جاتی ہے، عقل اور علم آ جاتا ہے تو یہ بندہ اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینے کا ایک انداز ہی الگ ہو جاتا ہے۔ غور کریں، بہت غور کر کے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ توفیق دے آپ کو سمجھنے کی۔ فرمایا علم، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یا تو تم عالم بنو، تو عالم نہیں بن سکتے تو علم حاصل کرنے والے بنو، علم حاصل نہیں کر سکتے تو کم سے کم عالم کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو، عالم بنو یا علم حاصل کرو یا کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو۔ اگر یہ تین بھی نہیں کر سکتے، نہ عالم بن سکتے، نہ علم حاصل کر رہے، نہ جو ہے عالم کی صحبت میں بیٹھ رہے، فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سرکار نے فرمایا کم سے کم تم عالموں سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں نہیں بنے گا نا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، پانچویں مت بنو۔ فرمایا حضور کیا؟ بولے تم علماء سے چڑھ، آج لوگ چڑھتا نا مولویوں سے، کہا علماء سے چڑھنے والے مت بنو ورنہ تمہارا ایمان ضبط ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ یا تو عالم بنو، یا تو علم حاصل کرنے والے بنو، یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے والے بنو، یا عالموں سے محبت کرنے والے بنو، ان سے نفرت کرنے والے مت بنو۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ جب علم کے بارے میں آئیں گے ہم بات کریں گے۔ تو انسان بننے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ علم۔ اب پھر آپ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ عالم بن جائے، علم حاصل کر لے، چلو عالم نہیں کر سکا، اس بندے کو حلال صحیح غلط کا پتہ چل جائے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، اس کے اندر کئی کوالٹی آ جاتے ہیں۔ جو وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اب امام محمد غزالی فرماتے ہیں اب بھی وہ مکمل انسان نہیں بنا۔ بولے حضور کیوں؟ کہ نہیں، اس کے لیے اور ایک چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ضرورت ہے؟ غور کرے تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں اگر علم حاصل کر لیا اور اگر پھر بھی وہ اس کے اندر ابھی مکمل انسانیت نہیں آ سکتی، بولے حضور وہ کیسے؟ فرما علم حاصل کرنا دوسرا درجہ اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہوتا ہے؟ علم حاصل کرو، اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ تو سرکار پوچھا کہ حضور ایک بندہ علم بھی حاصل کرا، اس پر عمل بھی کر رہا ہے، پھر پر ابھی وہ مکمل نہیں ہوا۔ علم آ گیا، عمل بھی کر رہا ہے، فرمایا ابھی بھی مکمل نہیں ہوا۔ بولے حضور پھر کیا کرنا؟ علم آ گیا، عمل بھی کر رہا ہے، اب تیسری چیز اور پیدا کرو اپنے اندر والے، کیا؟ اخلاص پیدا کرو۔ اخلاص شرک اصغر کی ضد ہے۔ جس کے اندر اخلاص ہو اس کے اندر یہ شرک اصغر نہیں ہوگا، اور جس کے اندر شرک علم ہو عمل ہو، تیسرے درجے پر اخلاص آ رہا ہے، میں تیسرے درجے پہ لا کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ جس کے اندر اخلاص ہو، اخلاص آتا کب ہے؟ جب علم اور عمل کے بعد، لیکن یہاں آ کر تیسرے نمبر پر علم اور عمل کے تیسرے نمبر پر اخلاص آ رہا ہے۔ تو دو چیزیں سڑیا پار کرنے کے بعد اخلاص آ رہا ہے۔ تو اخلاص ہو، اس کے اندر شرک اصغر نہیں آتا، تیسرے نمبر پر آ کر اخلاص کی بنیاد پر اس کے ٹکر لیتا ہے شرک اصغر، جو میں بتاؤں گا، جس کو ہم شرک اصغر کو آج کے دور میں ریاکاری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے عمل کرنا، اللہ کو چھوڑ کر غیر کے لیے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ تو لہٰذا اب یہاں دیکھیں بندہ اخلاص ضروری ہے، تو اخلاص ہو تو شرک اصغر نہیں آتا، شرک اصغر ہو تو پھر اخلاص نہیں آتا۔ تو اخلاص ہونا، سرکار نے فرمایا امام محمد غزالی نے، علم ہو، عمل ہو، اخلاص ہو، فرمایا حضور تینوں پر محنت کر کر بندہ حاصل کر لے، اب کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ابھی بھی ایک چیز کی اور ضرورت پڑتی ہے۔ فرمایا حضور اب کیا ضرورت ہے؟ فرمایا علم بھی ہو، اخلاص بھی ہو، عمل بھی ہو، اخلاص بھی ہو، پھر بھی اس کے اندر خوف خدا کا ہونا ضروری ہے، اللہ سے ڈرنا۔ مجھے بتائیے یہ چار باتیں صحابہ کی زندگی کو آپ غور کریں، چار باتیں نظر آئیں گے آپ۔ صحابہ کون؟ جن کو اللہ نے جنتی کہا۔ فاروق اعظم کے جنتی ہونے پر کسی کو شک ہے؟ کوئی بھی نہیں سکتا، کسی صحابی کی جنتی ہونے پر شک نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن فاروق اعظم جو تمام صحابہ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم، عمل، اخلاص سب ہے، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر کے بارے میں، اگر آپ کے سامنے قرآن کی ایسی آیت پڑھی جاتی جس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہو تو حضرت فاروق اعظم رو رو کر آپ کی مزاج خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ بستر پہ چلے جاتے، لوگ آپ کی بیمار پرسی کے لیے گھر پر جایا کرتے تھے۔ فاروق اعظم کا یہ حال تھا خوف خدا میں، علم ہے، عمل ہے، اخلاص ہے، پھر بھی اللہ سے ڈر، کیا پتہ قبول ہو یا نہ ہو۔ تو یہ معاملات ذہن میں رکھے، اس لیے صحابہ اکرام دیکھے جنتی ہے، حضور کے فرمان پر پورا یقین ہے، پھر بھی خوف خدا ہے۔ تو خوف خدا کو پانا ہے تو یہ اوپر کی سیڑھی بہت اونچی سیڑھی ہے۔ تو آج شرک اصغر کیا ہے؟ پہلے قرآن کی آیت سے آپ
شرک اصغر کے بارے میں، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ذکر بھی ہمیں پڑھنا ہے، تو آپ پہلے قرآن کی آیات مبارک سے شرک اصغر کے بارے میں آپ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کا معنی بتاؤں گا اور کچھ حدیثیں بتاؤں گا، اور اس کا نقصانات اور اس سے بچنے کے فائدے بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے آپ آیت دیکھیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اللہ فرماتا ہے پس ان نمازیوں کی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ یہ آیت اصل میں اتری ہے منافقوں کے حق میں۔ منافق اعتقادی ایک ہوتا ہے، منافق عملی ایک ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی یہ بہت جو آج کے دور میں وہابی ہے، جن کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے، دل سے وہ کلمہ نہیں پڑھتے، زبان سے تو خالی اللہ اللہ تو کہتے ہیں، لیکن دل سے اللہ سے بھی دشمنی، رسول سے بھی دشمنی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو دوزخ کے سب سے نیچے گڑھے میں جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی، وہ کلمہ تو دل سے پڑھتا ہے، اللہ رسول پر پورا یقین کرتا ہے، لیکن کچھ عادتیں منافقوں جیسی اپنے اندر لا لیتا ہے۔ تو دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ منافقوں کا عمل تھا، ریاکاری اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب غور کریں ایک اور آیت مبارکہ میں جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 264 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وقت کافی ختم ہو رہا ہے، میں فین کھول دوں، وقت جو ہے کافی ختم ہو رہا ہے، صرف ترجمہ پڑھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے احسان جتا کر، غور کریں، احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر اپنے صدقات اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ احسان جتا کر یعنی تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات خیرات کو اس آدمی کی طرح ضائع برباد مت کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ دو آیت، اور تیسری ایک اور آیت سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 142، ترجمہ آپ سن لیجئے وقت کی تنگی کے تحت۔ اللہ قرآن فرماتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ یہ تین آیتیں۔ اب یہ تین آیتوں کے بعد اب آئے ہمیں کیا بنتا، جب قرآن میں تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، شرک اصغر کے بارے میں، دکھاوے کے عمل کے لیے بارے میں، لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں شرک کی دو قسمیں، اکثر آپ نے مولانا نوید صاحب سے سنا ہوگا، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ تو ہم جو شرک کی بات کریں وہ چھوٹا، تو شرک کی جو دو قسمیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان فرما رہا ہوں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا دینا، یہ پہلے اس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شرک اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ ماننا، اللہ کی جیسے خوبیاں مان لینا، خدا ماننا، اللہ کے علاوہ اللہ کی اور ایک عبادت کرنا، یہ کام ہم کسی نہیں کرتے، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور سرکار نے بھی فرمایا میری امت یہ شرک کبھی نہیں کرے گی، بولا نا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میری امت یہ شرک اکبر کبھی بھی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ میں نے کہا وہابیوں درگاہ گئے شرک، یا غوث المدد کہا شرک، یا غریب نواز المدد کہا شرک۔ میں نے کہا اگر یہ ساری باتیں شرک ہو جاتی تو تم جو فتویٰ دیتے ہو کہ غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، غریب نواز کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے، تو میں نے کہا سنو، سرکار تو کہہ رہے کہ میری امت شرک اکبر کبھی بھی نہیں کرے گی۔ یعنی سرکار نے پھر آگے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت میرے جانے کے بعد جھاڑوں کو کبھی عبادت نہیں کرے گی۔ یعنی میں سرکار کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، جو کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میری امت میری دنیا سے جانے کے بعد میری امت نہ جھاڑوں کی عبادت کرے گی، نہ پہاڑوں کی پتھروں کی عبادت کرے گی، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، بولو نا سبحان اللہ، یہ کام تو میری امت کرے گی نہیں۔ حضور تو کہہ دے، اور حضور جو کہہ دے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ شرک اکبر، اس لیے اگر کوئی شرک بولے نا پہلے اس کو شرک کی قسمیں بتاؤ، شرک کی بھی قسمیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا پھر بخاری کی حدیث کیا جھوٹی ہے؟ معاذ اللہ،
تم جھوٹے ہو سکتے ہو، تمہارا باپ جھوٹا ہو سکتا ہے، تمہارا خاندان جھوٹا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سرکار نے جب یہ دے دیا، اس بات کا فتویٰ حضور نے دیا، یوں سمجھے عشق کی بولی میں آپ کو سمجھاؤں کہ سرکار نے مہر لگا دی اپنی امت پر کہ یہ شرک اکبر نہیں کریں گے، یہ مہر حضور نے لگا دی۔ حکومت اگر کسی چیز پر مہر لگا دے تو پھر وہ کام کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دنیا کی حکومت اگر کسی چیز پر مہر لگا دے تو وہ کام مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضور خود جس چیز پر مہر لگا رہے ہیں کہ میری امت شرک اکبر کبھی نہیں کرے گی، پھر تو کون ہوتا ہے ہمیں شرک کا فتویٰ دینے والا؟ کاش یہ بات آج کی وہ وہابیوں کو یہ باتوں میں آ کر جو نوجوان بچے اور عورتیں بھٹک رہے ہیں یہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے تو کبھی سرکار نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی۔ ہاں سرکار نے فرمایا میری امت میں دکھاوا زیادہ ہو جائے گا، جس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ اندازہ کرے ریاکاری کو اللہ کے رسول شرک اصغر کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے ریاکاری کر رہا۔ اب ریاکاری کے دو معنی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہے نا، تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ریاکاری کا معنی سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گا آپ کو۔ ریا کے دو معنی ہیں، ریائے مخلوط، ریا غیر مخلوط۔ ریائے مخلوط کیا ہے، غیر مخلوط کیا ہے، اس کو سمجھ آئے۔ پہلے میں ریائے مخلوط کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے کی نیت یہ ہے، پہلے ریاکاری کا معنی ہے کہ پہلے معنی سمجھ جائے کہ ایک بندہ کوئی بھی نیکی کر رہا ہو، صرف نماز نہیں، کوئی بھی نیکی کر رہا ہو، اچھا کام کر رہا ہو، صدقہ دے رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہو، حلال کما، اس سارے کاموں میں اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ اس کو نیک سمجھے، لوگ اس کو نیک سمجھے، اس کی عزت کرے، تو اس کو کہتے ہیں ریاکاری۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تم نے میرے لیے تھوڑا عمل کیا ہے، جس کے لیے عمل کیا تھا اس سے جا کر اس کا فائدہ لو، اس سے جا کر اس کے پاس اس کا اجر مانگو۔ لہذا ریاکاری کا مطلب ہے کہ ان کی نظر اللہ پر نہیں رہتی کہ بس لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان سے راضی ہو جائے، یار بڑا سخی آدمی ہے، بڑا رحم دل آدمی ہے، بہت لوگوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ کی نیت کیا ہے آپ کو جاننا ہوگا۔ یہ آپ لوگوں پر جو سخاوت کر رہے ہیں، رحم کر رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ سارے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے، اللہ کی رضا ہے تو یہ ریا نہیں ہے۔ نہیں، اگر یہ نیت ہے کہ نہیں لوگ مجھے سخی سمجھے، نمازی سمجھے، عبادت گزار سمجھے، تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اب ریاکاری کا معنی سمجھنے کا اس کے دو مسئلے ہیں، ریائے مخلوط، غیر مخلوط۔ ریائے مخلوط کیا ہے تو ایک بندے کے اب سے اس کو آسان سمجھ جائے۔ ریائے مخلوط یہ ہے کہ ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ ہاں میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، نیت اچھی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی نماز، صدقہ خیرات جو بھی نیکی، ماں باپ کی خدمت، حلال روٹی سب اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہو کر تو اللہ کے لیے ہی رہا ہوں لیکن لوگ بھی مجھے تعریف کریں، لوگ بھی میری عزت کریں کہ میں ایسا ہوں، یعنی نیت اس کی یہ بھی ہے۔ ایک نیت یہ ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا ہے کہ لوگ پھر بھی مجھے تعریف کرے، میری عزت بھی کرے، میری واہ واہ کرے، اس کو کہتے ہیں ریائے مخلوط، یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی رضا چاہنا۔ اس کے بارے میں کیا ہے تو اس بندے کو ثواب تو ملے گا نیکی کا، لیکن بہت کم ثواب تو ملے گا، کیونکہ اس کی نیت ایک یہ کہ اللہ کی رضا بھی ہے، لیکن ساتھ میں ساتھ لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملا، لوگ اس سے راضی ہے، یہ بھی اس کی نیت ہے۔ تو لہٰذا یہ تو اس کو نیکی ملے گی لیکن بہت کم۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے، بے شک ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ تو جو بھی نیکی اللہ کے لیے کی گئی ہو، حالانکہ اس کی نیت اللہ کے لیے بھی ہو اور بندوں کے لیے بھی ہو، تو پھر بھی اللہ اس کو اجر دیتا ہے تھوڑا بہت۔ لیکن سنو، غور کرنے کی بات یہ ہے، ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ اللہ بھی راضی ہو اور بندے بھی راضی ہو،
تو اس کو ثواب تو ملے گا، لیکن ساتھ میں اس نیت کی وجہ سے یہ ایسی نیت کرنے والا گناہگار ہے اور ایسی نیت کرنا حرام ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے آپ. اس کو کہتے ہیں ریائے مخلوط. بہت جنوں میں ہوتا ہے کہ بند اللہ بھی ہے نا، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کی تعریف نہیں کرا تو چہرہ اتر جائے. تو ہے نیت تو ہے اللہ کے لیے کرنے کی، لیکن ساتھ میں لوگ کی تعریف سننے کے لیے کان ترس ہوتے ہیں ہمارے کہ لوگ ہماری تعریف کیوں نہیں کر رہے، ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ دیکھ رہے بھی نہیں. بھائی آپ کی نیت کیا تھی؟ تو خیر یہاں نیت میں آپ کو دو چیزیں تھے، ایک اللہ کی رضا بھی تھی اور لوگوں کی رضا بھی تھی. پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا تھوڑا بہت، لیکن یہ کام بھی حرام ہے، یہ کام بھی حرام ہے. اور ریائے غیر مطلوب یہ ہے کہ ٹوٹل نیت یہ ہو کہ بندہ صرف بندوں کی رضا چاہے، اللہ کی رضا چاہے نہیں. کہ صرف نماز پڑھا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہے، روزہ رکھا ہے لوگ اس کو روزے دار کہے، کوئی بھی اچھا عمل کرا کہ لوگ اس کو سخاوت والا کہے، سخی والا کہے. تو ایسا بندے کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ شرک اصغر میں مبتلا ہے، شرک اصغر میں مبتلا ہے، شرک اصغر میں مبتلا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے کی نیت یہ ہو کہ مجھے لوگ تعریف کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. معاذ اللہ. غور کرے، ریاکاری کتنا بڑا گناہ ہے. ریاکاری گویا کہ وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، ریاکار اللہ سے مذاق کر رہا ہے. یہاں تک کہ آیا حدیث پاک میں ریاکار کو اللہ قیامت کے دن رحمت والی نظر سے دیکھے گا نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو لائے گا، شہید کو سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا بندہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جان دی ہے. اللہ فرمائے گا تو میرے لیے جان نہیں دی، بلکہ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، مجاہد کہے، شہید کہے، اس لیے تو میدان جہاد میں گیا، شہید ہوا. میرے لیے نہیں، لوگ تیری تعریف کرے، تجھ کو شہید کہے، مجاہد کرے، مرد مجاہد کہے، اس لیے تو میدان میں گیا تھا. اب تو جھوٹا ہے. جب یہ کہے گا تو سارے فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے. اللہ فرمائے گا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر دوزخ میں ڈال دو. پھر اللہ قرآن کے قاری عالم کو بلوائے گا. وہ عالم دین آ گا یا اللہ میں تو قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو سکھاتا بھی تھا، تقریر کرتا تھا، عالم تھا. اللہ فرمائے گا نہیں، تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا اور لوگوں کو سکھاتا تھا، تقریریں اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تیری عزت کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تیری نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی. لوگ ہاتھ پڑے، پیر پڑے، تو نے لوگوں نے کر لیا ہے، تو جھوٹا تھا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا تھا. سارے فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے. پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو بھی گھسیٹتے ہوئے لے جا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پھر تیسرا ایک سخی کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا. اللہ فرمائے گا تو نے جو کام کیا ہے، لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلایا، کپڑے پہنایا، ہر بات پر ویڈیو بنا کر نہیں ڈالا. اس میں نیت کیا ہم نہیں بول سکتے. بعض لوگوں کی نیت اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن بات یہاں آ کر شیطان ہمیں بہت وسوسے ڈالتا ہے. لہذا ریاکاری کے بارے میں اللہ فرمائے گا سخی کو کہ تو نے جو بھی کیا ہے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے، لوگ تیری عزت کرے، تو نے کیا. اب اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے. سارے فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے. پھر اللہ کا حکم آگا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کر دوزخ میں ڈال دو. شہید نہیں بچے گا ریاکاری سے، خاری نہیں بچے گا، عالم نہیں بچے گا ریاکاری سے، ارے سخاوت کرنے والا نہیں بچے گا ریاکاری سے. یہ تو ہمارے اندر کچھ ہے نہیں. نہ ہم شہید ہے، نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ مقرر ہے، نہ سخی ہے. ہم خیرات تو کہاں دیتے یار، ہمارے کو معلوم ہے جہاں ہمارا فائدہ لگتا ہو. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا. ایسے سخیوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایسے شہیدوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، ایسے مقرروں، حافظوں، عالموں کو نہیں چھوڑا جائے گا. ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل کیسے بچے گا. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس پر محنت کرے کہ ہر عمل، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، آپ کو مسجد میں آنا ہو، بیٹھنا ہو، اٹھنا ہو، سارا عمل کی نیت کر لے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ محنت کریں، اللہ ضرور اس میں آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس لیے ایک حدیث اور سن لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں میرے غیر کو بھی شریک کرے تو وہ تمام عمل میرے غیر کے لیے ہے اور میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اور میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں.
کون اٹھ رہے جا رہے، مت دیکھے میری طرف، دیکھیے آپ ذرا غور کرے ایک بات۔ اور ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا ہو، ذرہ برابر بھی کتنے عمل ذرا غور کرتے، جب اپنے آپ پہ سوچتے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے خاص طور پر کہ ہم نے کیا کیا عمل کیا اور کس کے لیے کیا۔ ہمارا تو حال یہ ہے، میں ابھی بتاؤں گا کہ ریاکار کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ اب ایک اور حدیث پاک، یہ آپ دو حدیثیں آپ نے سن لی، ایک اور حدیث پاک جو شرک اصغر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 حدیثیں آپ سن لی۔ اب آپ آئے کہ جب یہ ریا جیسی بیماری ہم کو لگ جاتی دکھاوے والی، تو ہمارے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی، ذرا سنیں، کہیں وہ بیماری ہمارے اندر ہے یا نہیں، یہ بھی غور کر لیں۔ پہلی بیماری، اگر یہ دکھاوے کی بیماری ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ریاکاری کا عمل، پہلے تو اللہ قبول نہیں کرتا، قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، حدیث میں سرکار نے بیان فرما دیا، ریاکار اللہ سے مذاق کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ یہ ساری باتیں، ریا کا معنی مطلب سمجھ گئے، آپ کی دو بھی نیت ہو، اللہ کے لیے بھی بندوں کے لیے، یہ بھی غلط ہے۔ خالص نیت ہونا اللہ کی رضا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ابا کبھی کسی دن احسان کر دیا ہم اس کے اوپر کسی چیز کا، کس لیے کرے تھے آپ؟ کوئی بھی احسان، اس کی مدد کر دیے تھے، اس کو آپ کھانا کھلا دیے تھے، پانی پلا دیے تھے، کبھی انہیں آپ کو نہیں دیکھا پلٹ کے، ایک وقت ایسا تھا میں کھلایا تھا اس کو، ایک وقت ایسا تھا میں پلایا تھا اس کو، آپ دیکھ رہا بھی نہیں، دیکھو کس لیے کیا تھا آپ نے، کس لیے کیا تھا، کبھی غور کیا؟ یہ بول کر اپنے سارے نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے بندے کو غور کرے کہ اس کے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک، جس کے اندر ریا آتی ہے، اس بندے کو عبادت میں مزہ نہیں، ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیا، نہ نماز میں سکون ملتا، نہ روزے میں۔ اور ایسا بندہ جس کے اندر ریاکاری آ جاتی، عبادت میں مزہ ختم ہو جاتا، لوگوں کو دیکھے تو خوب نماز پڑھ کے بتا سکون سے، اب اکیلے میں ہے تو نماز دیا تو پڑھے گا نہیں، یا تو جلدی جلدی کرے گا، سمجھ جانا ریا ہے اس کے اندر۔ لوگوں کے سامنے تو اتنا آرام سے نماز پڑھ کر بتائے گا، واہ 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 واہ، بہت سکون سے نماز پڑھ کر بتائے گا، عبادت سکون سے کر۔ اب اکیلا ہو، تنہائی میں ہو، یا جو ہے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو، تو بہت سستی، پڑھ لیں گے عشاء کے کتنے رکعت، 17، 4 فرض 2 سنت 3 وتر بھی پڑھنا کرتے پڑھ لو، وہی لوگوں کے سامنے تو پورے پڑھیں گے، واہ بھائی واہ 17 پورے رکعت پڑھ لیں، تو یہ بھی ایک ریاکاری۔ نہیں، آپ کی نیت کیا ہے، لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ تو عبادت میں مزہ ختم ہو جائے گا، ایک بیماری۔ دوسری بیماری، ایسا شخص ہمیشہ غم میں رہے گا، پریشانی میں گرفتار رہے گا، کہ کیوں کہ نہ اس کو ریاکار کو نہ آخرت میں انعامات ملیں گے، ساری محنت یوں تو سمجھے کہ ایک گدھا ہے چکی لے کے پھر رہا ہے خالی، اور چکی میں آٹا ہی نہیں ہے، ساری محنت بیکار ہے اس پھرنے کی۔ تو آپ جس بندے کے اندر ریاکار ہو تو اس کے اوپر نیکیاں تو ملے گے نہیں، لیکن مخلوق کے جانب کے خزم، پھر بندے دھیرے دھیرے بیماری جب ہوتی ہے نا، بیماریوں کو آپ نہیں چھپا سکتے، یہ رہ کے باہر آ جاتی، باہر آ کر لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا۔ جس طرح بخار، سردی، یہ ایسی بیماری ہے، حالانکہ اس کو برا نہیں بولا جائے گا، سمجھانے کے لیے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آپ چھپاتے نہیں، کوئی بھی بیماری تو کسی نہ کسی ذریعے باہر آ جاتی ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روحانی بیماری کا نام ریاکاری ہے، حسد ہے، تکبر ہے۔ یہ جب اس بندے کے اندر آ جاتا نا، تو یہ لوگ رہ کے یہ ایسے بولتے ہیں کہ عام آدمی سمجھ جاتا ہے، ارے یار یہ تو تکبر والا ہے، ارے یہ تو حاسد ہے، ارے یہ تو دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے، یعنی بیماری ظاہر ہو جاتی ہے آگے چل کر۔ یہ ایک بیماری ہے، بے جا بیماری میں مبتلا رہے گا، یہ ایک بیماری۔ اور ریاکار کو شیطان اور نفس آسانی سے حوالہ بنا دیتے، ارے تیرے کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے، کیا نیکی کر کے فائدہ کیا میرا، کچھ بھی ہے، کوئی تیری تعریف کر رہے، کوئی تیرے کو بولے ارے انہوں داڑھی رکھ لیے، انہوں کرتا پیجامہ پہن رہے، انہوں نمازیں پڑھ رہے، کوئی بولے تیرے کو؟ نہیں بولے، تو کئی کو رکھ رہے داڑھی، کرتا پاجامہ کئی کو پہن رہا، لوگ تیرے کو دیکھ رہے نہیں، تیری تعریف نہیں کر رہے، نکال، اب بولتا داڑھی ختم، کرتا پاجامہ پھینک دے نکال کے، کہیں کو نہیں دنیا میں جینا تو سو ایسا نہیں جی سکتے۔ یہ لو شیطان کتنا واسطے پیارا واسطہ دیا راستہ، دنیا میں جینا ہے تو یہ سب نہیں چلتا بھائی، آج کل نہیں چلتا ہوگا، مجھ کو نکو بولو، مانا یہ شیطان بولا آ گیا۔ میں نے
اس کو پوچھا پیار سے, بھائی ایک بات بتا, تو نے داڑھی کرتا پیجامہ حلال کما رہا تھا کس کے لیے؟ لوگ تیرے کو عزت دے اس لیے یا اللہ کی رضا کے لیے؟ خاموش ہو گیا. ہم نے کہا سچے دل سے سوچ کے اپنے آپ میں غور کر سوچ اپنے آپ میں, اگر تیرا یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے, ہونا بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا ہے, تو انشاءاللہ تیری داڑھی میں تیرے عمل میں اللہ اخلاص پیدا کرے گا. اگر جہاں کہیں بھی آیا تمہیں لوگ عزت نہیں کرے, ٹیڑھی نظر سے دیکھ رہے, بری نظر سے دیکھ رہے, فلا بول رہے, میں نے کہا لوگ گئے باجو کو, اللہ کی رضا پہلے ہونا چاہیے. تو لہذا ایسے لوگوں کو رفض ہے. اچھا پھر ریاکار آدمی لوگوں کے سامنے عبادت بہت کرے گا, اکیلے میں سستی پنا کرے گا, سمجھ جانے ہے اندر ریا اس کے اندر آ گئی. اب ریاکاری کے نقصانات سمجھنے کے بعد اس کی پہچان بھی آپ سمجھے. ریاکار کی سب سے عظیم پہچان یہ ہے کہ اس میں مبتلا شخص لوگوں کے درمیان بدن میں چستی اور عبادت میں لگن شوق محسوس کرے گا, لیکن تنہائی میں یا ایسے لوگوں کے درمیان جن سے وہ حوصلہ افزائی کے بلکہ امید نہ ہو, بے حد سستی اور عبادت سے بے رغبتی پائے گا. سمجھ جانا ریاکار لوگوں کے سامنے تو او ہو نیکی میں تو آگے آ رہے, اکیلے میں بیٹھ گئے. سمجھ جاؤ ریا تمہارے اندر آ گئی, شرک اصغر تمہارے اندر موجود ہے. اور ایک پہچان اس کی بتاتا ہوں, جب کسی نیک عمل یا کسی اچھی بات پر حوصلہ افزائی کی جائے گی تو کام میں اور اضافہ کرے گا. واہ کیا کام کرے یار تم, داڑھی رکھ کے خوشی آتی, واہ کیا نمازیں پڑھ لے اور تم تو کوئی حوصلہ کر دیا, او ہو پوچھو مت. اگر کوئی ٹیڑھی اب ان کو افسوس ہوگا, ارے یار یہ کیا ہو گیا, تعریف ہی نہیں کر رہا میرے کو. اگر اس کے برعکس عمل میں کمی پیدا ہو جائے بلکہ ترک کر دیا جائے تو بندہ یا تو کوئی تعریف نہیں کرا تو یا تو عمل میں کمی کر دیتا, 17 کے 13 کر یعنی کم کر دیتا رکعتوں کو, یا فجر چھوڑ دیتا, یا پھر نا جان دو یار چھوڑو دنیا سب ایسی ہیں ایسی لے کے چلو, چھوڑو کیا حلال کمائیں گے, کیا نمازیں پڑھیں, چھوڑو. اس کو دیکھو بٹے بازی کر کے بلڈنگ بنا رہا, تم کیا یار حلال میں کہاں رکھا با. میں نے کہا دیکھو یہاں ریاکار. سرکار نے کیا فرمایا, ایسا شخص اللہ سے مذاق کر رہا ہے, تم کو آخرت پہلے رکھنا ہے, تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنے والے ہو. سرکار نے فرمایا تم موت سے محبت اور دنیا سے نفرت کرنے والے بنو تو اللہ تمہیں ترقی دیتے رہے گا. اگر اس کا الٹا ہو جائے گا, دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی, تو نہ آخرت کی فکر رہے گی, نہ قبر کی فکر رہے گی, نہ سوچ ختم ہو جائے گی, تو پھر عادتیں ختم ہو جائے گی, پھر وہ بندہ دین سے دور, اسلام سے دور ہوتا رہے گا. حضرت مولا کائنات کا یہ قول سنیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ریاکار کی 3 پہچان ہے. ریاکار آدمی کی 3 پہچان ہے, سمجھ اگر تینوں عادتیں اس کے اندر تو ریاکار ہے. پہلی پہچان, جب تنہا ہوتا ہے تو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے, اور جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو خوش رہتا ہے. جب اس کی تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دیتا ہے, اور جب اس کی مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دیتا ہے. یہ فرماتے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ 3 علامتیں کہ لوگوں کے سامنے اچھی عبادت, تنہائی میں کم عبادت کرے, لوگ تعریف کرے تو نیکیوں کو بڑھا دے, لوگ مذمت کرے تو نیکیوں کو کم کر دے. تو یہ ساری علامتیں ریاکار کی ہے, ریاکار ہونے کی پہچان ہے. اب ان علامات کی تعریف کے بعد اب اس سے بچنا کیسا ہے؟ اب یہ سارے چیزیں ہم اکیلے میں بیٹھ کر سوچے, کیا میرے اندر یہ بیماریاں ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے عبادت کر رہا ہوں اور اکیلے میں تنہائی غفلت میں رہ رہا ہوں, تو اب اس کو بچائے. اگر کوئی عمل پر تعریف نہ کرے تو میرے کو افسوس ہو رہا, کیا اگر محسوس کر رہے اپنے دل میں تو اس سے محنت کریں. کسی کی جانب نیک عمل پر حوصلہ افزائی نہ ہونے کی صورت میں کیا میں وہ عمل کو چھوڑ دے رہا ہوں, اس پر بھی آپ غور کریں. لوگوں کے سامنے عبادت کی ادائیگی میں بے حد احتیاط اور تنہائی میں بے حد لاپرواہی کر رہا ہوں, تو اس پر بھی آپ محنت کریں. کسی عمل کو لوگوں سے پوشیدہ طور پر کرنے کے ارادے کی راہ میں باطن سے شدید رکاوٹ, مذمت تو پیدا نہیں ہو رہی ہے, تو اندر والا کیا کر رہا ہے چھوڑ, کیا کر رہا چھوڑ, سمجھ جاؤ کہ یہ ریاکاری آ رہی ہے, اس پہ آپ آگے بڑھیں. اس سارے پہلوؤں پر غور کر آپ اس سے بچیں گے نا انشاءاللہ, بولو نا سبحان اللہ. اب اس سے بچنا کیسا ہے آپ کو؟ اس سے بچنا صرف اس طرح ہے کہ آپ کو ہر اپنے نیک عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. چاہے آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہو, کیا پیدا کرنا ہوگا؟ بولو نا کیا پیدا کرنا ہوگا؟ اخلاص پیدا کرنا ہوگا کہ ہر عمل اللہ کے لیے کرو. جب یہ اس خیال کو اپنے ذہن میں, جیسے کھانا پکاتے نا, کھانا وہ بولتا ایسا ہنڈی میں
اس طرح اپنے دماغ میں دل میں یہ خیال کو پکا لیجیے کہ ہر عمل ہمیں بولو نا، ہر عمل ہمیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی آپ کی انشاءاللہ، ثواب بھی ملے گا، اللہ راضی بھی ہوگا، اور جو عمل اللہ کے لیے کیے جائیں گے وہ اتنا وزندار عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور اس کی وزندار ہونے کی اہمیت دیکھیں، جب اللہ نے زمین کو پیدا کی اور زمین ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیلے جیسے ہم دیوار پہ مارتے نا، اس طرح میخے کی طور پر پہاڑوں کو زمین پر دھسایا تاکہ زمین ہلنا نہیں، میخوں کو زمین میں دھسایا یعنی پہاڑوں کو۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی مضبوط چیز تو نے پیدا کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، وہ کیا؟ فرمایا لوہا ہے، جو لوہا پہاڑ کو توڑ دیتا ہے۔ تو فرشتے نے کہا حضور یا اللہ، اس لوہے سے زیادہ سخت چیز تو نے پیدا کی؟ فرمایا ہاں، وہ کیا؟ وہ آگ ہے، آگ لوہے کو نرم کر دیتا ہے۔ فرشتے نے کہا یا اللہ، آگ سے بھی سخت زیادہ کوئی سخت چیز تو نے پیدا کی؟ فرمایا ہاں۔ بولے کیا؟ بولے پانی، جو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ، اس پانی سے بھی سخت چیز کو تو نے پیدا فرمایا؟ کہا ہاں۔ بولے کیا؟ بولے ہوا، تو بولا جو پانی کو اڑا کر لے کے چلے جاتا ہے۔ اب فرشتے کہنے لگے یا اللہ، اس سے بھی زیادہ سخت چیز تیری بارگاہ میں کوئی ہے؟ فرمایا ہاں۔ بولے کیا؟ کہ جب میرا بندہ سیدھے ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اللہ کی راہ میں سیدھے ہاتھ سے دے تو دائیں ہاتھ کو خطر نہ ہو، تو یہ عمل اتنے وزندار میری بارگاہ میں آتا ہے، بولنا سبحان اللہ۔ تو اب اس کی میں علاج یہ کیا ہے؟ ریاکاری کا علاج اخلاص ہے۔ ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ ریاکار ہونے کی پہچان میں نے آپ کے سامنے بتا دی اور اخلاص بتا دی، اور جس کے اندر جتنا اخلاص بڑھتے رہے گا اتنی کرامتی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حدیث آخر سنا کر ہم ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ 3 شخص جو ہے جنگل سے آ رہے تھے، بارش ہوئی، وہ لوگ ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ اچانک بارش، ہوا تیز چلی، پہاڑ آ کر غار کے منہ کو بند کر دیا۔ جنگل میں ہے پہاڑ، غار میں بیٹھے تھے، پہاڑ، دوسرا پہاڑ اوپر سے ڈھیلتا ہوا آ کر غار کے منہ کو لگ گیا۔ اب ڈھکلے تینوں آدمی نکل نہیں رہا، جنگل میں کوئی دوسرا آدمی آ نہیں سکتا، کیا کرے؟ تو سب نے کہا یار کیا کرے، جو عمل صرف خالص اللہ کے لیے کیا تھا اس کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں مالدار آدمی ہوں، میرے پڑوس میں میرے چاچا کی بیٹی تھی، میں اس پر نیت خراب کرتا تھا، ایک دن میرے چاچا کا انتقال ہو گیا، وہ غریب ہو گئے، وہ میری بہن، چاچا زاد بہن میرے پاس آئی اور میرے پاس آ کر مدد مانگی کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ دو، تو میں نے اپنی گندی نیت ظاہر کی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گی۔ وہ میرے چاچا کی بہن میرے گھر میں آئی، میں نے دروازے بند کی اور میری بہن کانپ رہی تھی، میں نے کہا کانپتی کیوں ہے؟ اب تو میں نے دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو میری بہن نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو مولا میں نے صرف تیری رضا کے لیے میری بہن کو عزت کے ساتھ چھوڑا اور ان کی مدد بھی کی۔ اگر یہ عمل تو نے قبول کیا تھا جو تیرے لیے تیرے خوف کے خاطر چھوڑا تھا، تو اس پہاڑ کو ہٹا دے۔ یہ دعا کرنا تھا، پہاڑ تھوڑا ہٹا، بولو سبحان اللہ، پہاڑ خود بخود تھوڑا ہٹ گیا۔ پھر دوسرا شخص، 3 آدمی تھا نا، دوسرا کھڑا ہوا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میرا باپ تو بہت بوڑھا ہے، میرا باپ جب تک، میری ماں بہت بوڑھی ہے، جب تک میں اس کو دودھ نہیں پلاتا تھا، میں اپنے بچوں کو میں نہیں پلاتا تھا۔ ایک بار رات دیر سے میں گھر آیا، ماں سو گئی، میں روزہ ماں کے سرانے ساری رات دودھ لے کے کھڑا رہا، بچے بیوی کہنے لگے، لیکن میں ماں کو پلائے بغیر پلاتا تھا۔ اور کئی دیر کے بعد جب ماں کی آنکھ کھلی، میں نے ماں کو دودھ پیش کیا، اسے اپنے بچوں کو، بیوی کو دودھ دیا۔ اے اللہ میں نے جو ماں کی خدمت کی ہے اسے تیری رضا کے لیے کی تھی، اگر تو نے میری اس نیکی کو قبول کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ یہ دعا کرنا تھا، پتھر اور ہٹا، بولنا سبحان اللہ۔ اور تیسرا کھڑا ہونے والا شخص کہتا ہے یا اللہ میرے پاس مزدور تھے، میرے پاس کام کر رہے تھے، ایک مزدور بغیر تنخواہ لیے چلا گیا اور کئی دن کے بعد آیا، کہا حضور کئی سال پہلے میں آپ کے پاس کام کیا تھا، وہ ایک دن کی تنخواہ میں نے نہیں لیا تھا، اب میں وہ تنخواہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس سیٹ نے کہا جا، یہ سامنے جتنے بکریاں ہیں نا، جتنا ریڑ میں، یہ سارے کے سارے تیرے ہیں۔ وہ غریب مزدور کہنے لگا میرے ساتھ مذاق کیوں، میں تو ایک دن کی تنخواہ مانگ رہا ہوں، اب اتنے بکرے کہہ رہے کہ میرے ہیں۔ تو اس نے کہا سیٹ نے کہ اصل میں وہ ایک دن کی تنخواہ سے میں نے ایک بکرا خریدا تھا، اس میں سے اتنے بکرے ہیں، اتنے بکریاں ہیں، یہ سب تیرے مال سے ہے، اس لیے میں نے سارا مال تجھے دیا۔ اس تیسرے آدمی نے کہا اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا تاکہ تو راضی ہو جائے، اتنا کہنا تھا، پہاڑ غار کے منہ سے مکمل ہٹ گیا۔ ریاکاری کا ایک ہی علاج، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو، بولو نا سبحان اللہ۔ بس جہاں نیکی کر کر اللہ کی رضا، دل کو خوشی ملی تو سمجھ جائے
لیکن جب نہانے کی کوئی تعریف نہیں کرے، دل میں غم کے نہ چھوڑ دو، تب مچا ریاکاری آ گئی ہمارے اندر۔ اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جتنی دیر سے بوڑھے بچے بیٹھے ملنگ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔